ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے، جو قادر ہے ہماری زندگیوں میں اچھائیوں اور برائیوں پر، اور جس نے حکم دے رکھا ہے کہ جب بھی بولو سچ بولو، حق اور انصاف پہ بولو۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے اس احکام پہ چلیں۔ دنیاوی خدشات، دنیاوی مضمرات وہ ایک الگ مقام ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ذوالفقار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارٹ لنک نیوز۔ پروگرام ہے اوپن کورٹ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک قانون بنایا گیا پیکا ایکٹ کے نام پہ۔ اس پیکا ایکٹ کو بہت سے صحافیوں پہ، بہت سے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پہ نافذ کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جھوٹی خبر دی، یا انہوں نے جھوٹ پھیلایا، یا انہوں نے عزت مآب وزراء اور بیوروکریسی کے خلاف کوئی ایسی بات کر دی جو انہیں ناگوار گزری، تو اس پیکا ایکٹ کا رگڑا ان کو دے دیا گیا۔ میں آج اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ کیا پیکا ایکٹ وزیر اعظم اور ان کے وزراء پہ لاگو نہیں ہوتا؟ ابھی جب ہم جشن بنیان مرصوص منا رہے تھے، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ایک اجتماع کے دوران ایک بیان دیا، اس کو ذرا تفصیل سے دیکھتے بھی ہیں اور جانچتے بھی ہیں کہ کیا جو وزیر اعظم نے کہا وہ سچ کہا۔ آپریشن بنیان مرصوص جو ہے یہ شروع ہوتا ہے 10 تاریخ کو صبح کی نماز کے بعد، جو ہمیں آفیشیل بتایا گیا، یہ ایس پی آر کی طرف سے بھی اور دیگر میڈیا پہ بھی یہی بتایا گیا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد یہ ایکٹ شروع ہوا، اور بڑی اچھی طرح ہمارے جوانوں نے اور خاص طور پہ ہماری ایئر فورس نے جس انداز میں اس آپریشن کو انجام دیا، وہ سب قابل مبارکباد ہیں۔ ہم ان کی قدر بھی کرتے ہیں اور اپنے ان جوانوں کو ان کی کارکردگی پہ سلوٹ پیش کرتے ہیں، اور وہ واقعی اس قابل ہیں۔ ہمارے ذاتی اختلافات، دیگر معاملات وہ اپنی جگہ پہ ہیں۔ جب معاملات ملک کے آتے ہیں تو ہم واقعی بنیان مرصوص بن جاتے ہیں، یعنی ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح ایک قوم بن کے ان حالات کا سامنا کرتے ہیں۔ اب 4 بجے آپریشن شروع ہوتا ہے اور تقریباً 8 بجے تک یہ آپریشن جاری رہتا ہے۔ 4 گھنٹے کا یہ ٹوٹل آپریشن تھا، جس میں ہمارے جوانوں نے، ہماری ایئر فورس نے اور ہماری بڑی فوج نے بھی اپنا کردار ادا کیا، اور بھارت کو ناکو چنے چبا کے رکھ دیا، اور اس کو مجبور کر دیا کہ وہ جا کے ڈونلڈ ٹرمپ کے قدموں میں بیٹھ گیا اور جنگ بندی کی استدعا کی۔ اسی کے پیش نظر ہمارے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب تقریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چونکہ میری عادت ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھ کے سوئمنگ کرنے جاتا ہوں، اور میں جب سوئمنگ کرنے گیا تو میں اپنا سیکیور فون
ساتھ لے گیا اور ایک بندے کا نام بتا رہے ہیں ضیاء، وہ ادھر سوئمنگ پول کے پاس کھڑا تھا. میں نے اس کو ہدایت دی کہ جیسے ہی فون کی رنگ ٹون بجے مجھے فوراً بتانا ہے. اب 4 ساڑھے 4 بجے کے ٹائم پہ شہباز شریف صاحب سوئمنگ کر رہے ہوتے ہیں. اچانک فون کی گھنٹی بجتی ہے بقول شہباز شریف صاحب کے، اور دوسری طرف آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہوتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی جنگ بندی کی پیشکش آئی ہے، حالانکہ ابھی ادھر آپریشن جاری ہے. اور شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا بسم اللہ کریں، یہ تو بڑی عزت افزائی کی بات ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو امریکی ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جنگ بندی کی جو درخواست ہے انڈیا کی طرف سے وہ انہیں 9 بجے موصول ہوتی ہے. آفیشلی 9 بجے ان کو وہ درخواست موصول ہوتی ہے. اس کے بعد اس کے کافی سارے پروسیس ہوتے ہیں کہ اعلیٰ حکام کو آگاہ کیا جاتا ہے، پھر اس پہ بات چیت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اگلا لائحہ عمل طے کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جا کے کہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اعلان کیا جنگ بندی کا. تو اگر نہ کرتے بھی دیکھا جائے بڑا کوئک پروسیس بھی کیا گیا ہو تو 2 سے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کہیں بھی نہیں گئے. لیکن شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے 4 ساڑھے 4 بجے آرمی چیف کو آرڈر دے دیا کہ جی آپ جنگ بندی کا معاہدہ کر لیں. جبکہ میڈیا پہ جب خبر آئی تقریباً 3 بجے کے بعد آئی کہ جی 4 بجے کے بعد 4:30 بجے کے بعد جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا ہے. اب جو پیکا ایکٹ بنایا گیا ہے وہ اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اس طرح کی بے بنیاد خبریں پھیلانا جرم ہے، اس طرح کی افواہیں پھیلانا جرم ہے. پھر اسی طرح شہباز شریف صاحب اور ان کے جو وزراء ہیں جن میں عطا عرر بھی شامل ہے، ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف بھی شامل ہیں، ہمارے ایک اور پروفیسر صاحب ہیں وہ بھی شامل ہیں، وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی شامل ہیں. کئی مواقع پہ انہوں نے قوم کو حقائق سے بے خبر رکھتے ہوئے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے رہے. قوم کو وہ نہیں بتایا جو حقیقت تھی، جو سچ تھا. اب پوچھنا یہ تھا کہ ایک عام صحافی اگر ایک خبر دے دیتا ہے، ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ایک جھوٹی خبر دے دیتا ہے، اس کو تو فوراً اٹھا لیا جاتا ہے، اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا جاتا ہے، اس پہ FIR درج ہو جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے اور قانون اپنی راہ لیتا ہے. تو کیا پیکا ایکٹ کے اندر کوئی ایسی شک موجود ہے جس میں کہا گیا ہو کہ وزیر اعظم اور ان کے وزراء اس قانون سے مستثنا ہیں؟ پھر شریف خاندان کی ایک ہسٹری رہی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی سچ نہیں بولا، جب بھی بولا ہے جھوٹ کا سہارا لیا ہے. اب میری تو بھرپور درخواست ہے کہ شہباز شریف کے اس بیان پہ ان پہ پیکا ایکٹ کو لاگو کیا جائے تاکہ آئندہ آنے والے وزرائے اعظم اور وزیر محتاط ہو جائیں. ہے کوئی سیاسی پارٹی ایسی، خاص طور پہ میں جماعت اسلامی سے کہوں گا کہ وہ ان معاملات میں بہت آگے رہتے ہیں، ان کی بیان بازیاں بھی بہت آگے ہوتی ہیں، تو کیا جماعت اسلامی اس کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے گی؟ پھر ان کے جتنے لے پالک ہیں وہ سارے
اسی طرح کے اقدامات کرتے ہیں۔ پھر میں ایک اور ویڈیو دیکھ رہا تھا، سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے۔ مریم نواز صاحبہ ایک مارکیٹ کا وزٹ کرتی ہیں اور ماشاءاللہ سے اتنی بڑی عوامی حمایت حاصل ہے ان کو، اور اتنی بڑی عوامی وزیر اعلیٰ ہیں کہ دیکھنے سے ہی پتہ چل گیا۔ جس مارکیٹ کا وزٹ کیا اس کو ذرا غور سے زوم کر کے دیکھیں، دونوں اطراف پہ مارکیٹ کی جتنی دکانیں ہیں دونوں اطراف پہ بند ہیں، ایک سبزی کی دکان کھلی ہے جس پہ وہ جاتی ہیں، اور وہ ایک خاتون ہے جن کو شاید پہلے سے منتخب کر لیا گیا تھا۔ وہ ایک خاتون آتی ہیں، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مریم صاحبہ کچھ ڈائلاگ بولتی ہیں۔ ڈائلاگ ہی میں کہوں گا، ان کو عوامی مفاد میں تو ان لوگوں نے کام کرنا نہیں ہے۔ ڈائلاگ بولتی ہیں، پھر اس کے بعد ریٹ لسٹ چیک ہوتی ہے، لیکن ویڈیو میں سامنے نظر آ رہا ہے کہ پوری کی پوری مارکیٹ کو بند کروایا ہوا ہے، صرف وہ ایک سبزی کی شاپ کھلی ہے، باقی ان کے چند کیمرہ مین اور چند ہواری اور کچھ سیکیورٹی والے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ پبلک نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، ایک اس خاتون کے علاوہ، وہ بھی شاید جس طرح پہلے پلانٹڈ یہ کرتی رہتی ہیں، ٹک ٹاک بناتی رہتی ہیں، اس طرح کی ٹک ٹاک کی پلانٹڈ کوئی اس کا ایسا ہوں گی، تو وہ بڑے مزے سے آتی ہیں اور بتاتی ہیں۔ تو میرا مریم نواز صاحبہ سے یہ سوال ہے کہ مریم نواز صاحبہ عام مارکیٹوں میں جائیں، کھلی مارکیٹوں میں جائیں، وہاں پہ آپ جائزہ لیں۔ اس وقت گندم کم ترین قیمت پہ فروخت ہو رہی ہے، اور تندوروں پہ روٹی ابھی بھی 15 روپے اور نان 25 روپے کا مل رہا ہے۔ کیوں؟ یہ آپ کی حکومت کے اختیار میں نہیں آتا۔ اسی طرح کے دیگر معاملات ہیں، دیگر اشیاء ہیں، ان کی قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں، ان پہ آپ کا اختیار نہیں چلتا۔ اگر آپ نے صرف ٹک ٹاک بنانی ہے تو ٹک ٹاک بناتی رہیں، عوامی ویلفیئر کا اس ٹک ٹاک سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ عوام کو اس سے فرق پڑتا ہے۔ پھر عظمیٰ بخاری صاحبہ ماشاءاللہ سے فرماتی ہیں کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے پاک بھارت، اس میں اس جنگ کو ڈیزائن کرنے والے مہاتما نواز شریف صاحب تھے، یہ ساری جنگ انہوں نے ڈیزائن کی۔ شریف خاندان ایک اینٹ لگا دے اور اس کا ڈنڈورا نہ پیٹے، اس کا اشتہار نہ بنائے، یہ ماننے والی بات ہے؟ جنگ نواز شریف صاحب نے ڈیزائن کی ہو اور اس پہ ان کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلے، آپ اور میں مان سکتے ہیں اس چیز کو؟ کیا ہم اتنے سالوں سے ان کو بھگت نہیں رہے؟ ایک اینٹ لگاتے ہیں تو کروڑوں روپے کے اشتہار میڈیا پہ چل جاتے ہیں، ایک پتھر ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھتے ہیں تو کروڑوں روپے کے اشتہار چل جاتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف وہ میڈیا پہ شو ہو رہا ہوتا ہے، حقیقت میں ان پہ عملی کام نہیں ہو رہے ہوتے۔ پھر سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ نواز شریف نے جب جنگ ڈیزائن کی تو اب یوکرین اور روس بھی ان سے اپائنٹمنٹ لینے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپائنٹمنٹ نہیں دے رہے، وہ اپنی جنگ کو بھی ان سے ڈیزائن کروانا چاہ رہے ہیں۔ خیر، یہ تو ایک لطیفہ تھا۔ اسی طرح پھر مریم نواز صاحبہ کا ایک اور بیان سامنے آتا ہے کہ یہ جو JF-10 تھنڈر تھا یہ نواز شریف نے بنایا تھا۔ بڑی بات ہے جی، نواز شریف جہاز بھی بنانے لگ گئے ہیں۔ میری عوام کو یاد ہوگا شاید کہ جب 2019 میں بالا کوٹ اٹیک ہوا تھا انڈیا کی طرف سے،
اس کے فوراً بعد عمران خان کی حکومت میں JF-10 تھنڈر چائنا سے خریدے گئے تھے اور ان کا سودا ہوا تھا، اور چونکہ کچھ ان کے پروسیس ہوتے ہیں جہازوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے، تو اس میں 2 سال کا پیریڈ تھا، لیکن جب بالاکوٹ آپریشن ہوا تو اس میں اس کو ایمرجنسی طور پہ فوری طور پہ پاکستان کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ منہ پکا کر کے اتنا جھوٹ کیوں بولتے ہیں۔ پھر یہ جو قوانین بناتے ہیں دوسروں کے لیے، ان کا خود خیال کیوں نہیں کرتے؟ کیا مریم نواز پہ، کیا عظمیٰ بخاری پہ، کیا مریم اورنگزیب پہ، کیا شہباز شریف پہ، کیا عطا تارڑ پہ، کیا خواجہ آصف پہ، کیا اسحاق ڈار پہ پیکا قانون کو لاگو نہیں ہونا چاہیے؟ کیا یہ لوگ اس سے مستثنا ہیں؟ کیا یہ روایت نہیں ڈالنی چاہیے کہ ان پہ ان قوانین کو لاگو کر کے آئندہ کے لیے ایک مثال قائم کر دی جائے کہ ہمارے جو حکمران طبقہ ہے جن کو ہم اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں، یہ خیر بھیجے ہوئے تو نہیں ہیں، یہ تو چھلانگ مار کے خود سیٹوں پہ قابض ہوئے ہیں، فارم 47 کی پیداوار ہے، لیکن جن کو ہم بھیجیں وہ کم از کم قوم کو حقائق سے آگاہ رکھیں، قوم کے سامنے جھوٹ نہ بولیں۔ اچھا ہے، برا ہے، حالات سخت ہیں، حالات بہتر ہیں، جو بھی ہے قوم کو سچ بتانا چاہیے، قوم کے سامنے سچ بولنا چاہیے۔ ان کے اندر اس چیز کی جرت نہیں ہوتی۔ پھر پاکستانیوں میں آپ کو بڑی بڑی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ بجٹ کا مہینہ چل رہا ہے اور ہم اس قابل نہیں کہ ہم اپنا بجٹ خود بنا سکیں۔ IMF کا وفد آیا ہوا ہے اور جو وہ چاہے گا ویسا ہمارا بجٹ بنے گا۔ وہ چاہے گا تو کسی طبقے کو ریلیف دے گا، نہیں چاہے گا تو ٹیکسوں کی بھرمار ہوگی۔ ہم آزاد قوم ہیں، ہم آزاد قوم ہیں، ہم آزاد قوم ہیں، یہ کہتے کہتے ہماری زبانیں سوکھ جاتی ہیں، لیکن جب ہمارے معاملات بجٹ تک کے IMF کر رہا ہو تو پھر ہم اپنے آپ کو کیسے آزاد کہہ سکتے ہیں؟ کیا اس طرح کے لوگوں کا ساتھ دینا جو ملک کو اور ملک کی عزت کو گروی رکھے ہوئے ہیں جائز ہے؟ کیا ایسے لوگوں کے ساتھ چلنا، ایسے لوگوں کو ووٹ دینا جائز ہے؟ کیا ان حکمرانوں پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ جو بات بات پہ آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوں، آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا ہو؟ بحیثیت قوم میں اپنے تمام اداروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے آپریشن بنیان مرصوص کو انتہائی کامیابی سے ہمکنار کیا۔ البتہ میری ایک خواہش ضرور تھی کہ چونکہ جب بھی انڈیا میں کوئی الیکشن آتا ہے تو انڈیا ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے اس کا ملبہ پاکستان پہ ڈال کے پاکستانی سرحدوں پہ کلیش پیدا کر دیتا ہے، حالات کو خراب کر کے جنگی ماحول بنا کے مودی ووٹ بٹورنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب جب یہ معاملہ چھڑی گیا تھا تو کم از کم مودی کو اس حد تک لے کے جانا چاہیے تھا کہ آئندہ کے لیے وہ ناک سے لکیریں نکالتا کہ میں دوبارہ پاکستان کے خلاف اٹیک نہیں کروں گا۔ پھر بات آ جاتی ہے کہ امریکہ نے کیوں جنگ بندی کروائی، حالانکہ 8 تاریخ تک بلکہ 9 تاریخ تک امریکہ کا نائب صدر JD وینس
یہ کہتا ہے یہ پاکستان اور انڈیا کے اندرونی معاملات ہیں، یہ خود حل کریں گے۔ اسی طرح کا بیان ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی آتا ہے، یہ امریکہ پاکستان اور انڈیا کے اندرونی معاملات ہیں، وہ چاہیں تو خود ان کو حل کر سکتے ہیں۔ پھر 10 تاریخ کو ایسا کیا ہوا کہ اچانک ڈونلڈ ٹرمپ ثالث بھی بن گیا، جنگ بندی کا اعلان بھی کر دیا؟ چونکہ ہماری فضائیہ، ہمارے پائلٹ ماشاءاللہ سے اتنے ہی تربیت یافتہ ہیں اور اتنے پرعزم ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات کہ ان کے پاس جذبہ ایمانی ہے، تو یہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کے ساتھ بڑے سے بڑے گروہ کو للکارتے ہیں اور اس پہ فتح پاتے ہیں۔ امریکہ کو یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ چونکہ F-16 تو ہم نے انڈیا کو بھی دیے ہوئے ہیں، فرانس تو بیچارہ گیا، رافیل کی مارکیٹنگ ڈاؤن ہو گئی، اور پھر بہت زیادہ ہتھیار جو ہیں جنگی ہتھیار وہ امریکہ نے پرووائڈ کیے ہوئے ہیں انڈیا کو، تو ان کو پتہ تھا کہ یہ بزدل گاؤں موتر پینے والے لوگ ان ہتھیاروں کا بھی صحیح استعمال نہیں کریں گے اور وہاں بھی بے عزتی کروائیں گے، اور میری اسلحہ ساز فیکٹری جو ہے وہ دنیا میں بدنام بھی ہو جائے گی اور بند ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ میرا اور آپ کا سگا نہیں ہے، نہ اس کو مجھ سے اور آپ سے ہمدردی تھی۔ وہ اپنے اسلحے کی فیکٹری، اپنے جہازوں کو، مارکیٹ کو بچانے کے لیے، تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہماری ہمدردی میں یا انڈیا کی ہمدردی میں یہ کیا ہے، تو اس نے نہ انڈیا کی ہمدردی میں کیا ہے اور نہ پاکستان کی ہمدردی میں کیا ہے۔ اس نے اپنی ٹریڈ کو بچانے کے لیے اور خاص طور پہ جنگی ماحول میں جو اسلحے کی فروخت ہوتی ہے اس کو بچانے کے لیے یہ سب قدم اٹھائے۔ لیکن آخر میں پھر آپ کے لیے یہی سوال چھوڑتا جا رہا ہوں کہ کیا ہمارے وزراء کو، ہمارے وزیر اعظم کو، عوام کو اصل حقائق سے آگاہ رکھنا چاہیے، یا ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھنا چاہیے اور حقائق سے بے خبر رکھنا چاہیے؟ کیا ان پہ ان قوانین کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے جو ایک عام عوام پہ ہوتے ہیں؟ کیوں کہ ہمیں تو یہی بچپن سے پڑھایا گیا ہے کہ قانون سب کے لیے ایک ہے، اور اس قانون پہ عمل درآمد بھی ہونا چاہیے۔ اگر یہ لوگ مستثنا ہیں تو پھر عوام کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ اگر آپ میری رائے سے متفق ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجئے گا، اور آج کا ولاگ اگر آپ کو پسند آئے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا۔ آپ کی کمنٹس کی ہمیں اشد ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کے کمنٹس ہمارے حوصلے کو بڑھاتے ہیں، ہمیں مزید بہتر سے بہتر کام کرنے کی ہمارے اندر ایک جذبہ ابھارتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں ایک اور موضوع کے ساتھ۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان ذوالفقار خان کو، بشرط زندگی دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔